رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکا یک موت آ پہنچی اور ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو متن جان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک قصہ سناتا ہوں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ باہم مشورے سے عالی شان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سالہ سال تک رقم بھجواتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی، مکان مکمل ہوا۔ یہ نوجوان جب وطن پلٹ کر آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی یعنی بنگلے میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے ویران قبرستان کی گھپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے ناآشنا، لذات دنیا میں بدمست ہیں، تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف و صرف دنیاوی زندگی ہی کو بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں، آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں، جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا
सब यूं ही ठाठ सारा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अफसोस है उस पर जो दुनिया की नैरंगियां देखने के बावजूद भी इसके धोखे में मुब्तला रहे और मौत से यकसर गाफिल हो जाए। वाकई जो दुनियावी जिंदगी के धोखे में पड़कर अपनी मौत और कब्र हश्र को भूल जाए और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अमल ना करे, निहायत ही काबिले मदम्मत है। इस धोखे से बचने के लिए खबरदार करते हुए हमें हमारा परवरदिगार अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा है। चुनाचे पारा 22 सूरतुल फातिर की आयत नंबर 5 में इरशाद होता है, या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुन्या वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। मेरे आका निअमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शम्ए रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा सच है, तो हरगिज तुम्हें धोखा न दे दुनिया की जिंदगी, और हरगिज तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर फरेब न दे वो बड़ा फरेबी यानी शैतान। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नीज मुझे पर्दे में सुनने वाली इस्लामी बहनों, यकीनन जो मौत और उसके बाद वाले मुआमलात से आगाह है वो दुनिया की रंगीनियों और उसकी आसाइशों के धोखे में नहीं पड़ सकता। क्या आपने कभी किसी को मरने वाले की कब्र में रखने के लिए फर्नीचर तैयार करते हुए, कब्र में एयर कंडीशन, नोट रखने के लिए तिजोरी बनवाते हुए, दुनियावी काबिलियत के सर्टिफिकेट सजाने के लिए अलमारी बनवाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। और ये काम शरन दुरुस्त भी नहीं है। तो जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो ये डिग्रियां हमारे किस काम की? ये मैच में जीते हुए कप क्या काम देंगे? जिस दौलत के लिए सारी जिंदगी मेहनत और मशक्कत करते हैं वो हमारी क्या मदद करेगी? जिस मनसब की बिना पर, जिस ओहदे के बलबूते पर अकड़ते रहे हमारे क्या काम आएगा? ये इख्तिदार हमें कैसे बचा पाएगा? ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब भी वक्त है, होश में आइए और कब्र आखिरत की तैयारी फरमाइए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अनुमा से रिवायत है कि हुजूर पाक साहिब लौलाक सय्याग अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पकड़कर इरशाद फरमाया, दुनिया में एक अजनबी और मुसाफिर बनकर रहो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अनुमा फरमाते हैं, जब तू शाम करे तो आने वाली सुबह का इंतजार मत कर, और जब सुबह करे तो शाम का मुंतजिर ना रहे, और हालत सेहत में बीमारी के लिए और जिंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे आखिरी खुतबा जो इरशाद फरमाया उसमें ये भी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया महज इसलिए अता फरमाई है कि तुम इसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, और इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया महज फानी और आखिरत बाकी है। तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहका कर
باقی آخرت سے غافل نہ کر دے. فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے یعنی چھوٹ جانے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے. اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی روڈ کی سی ہے، جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر. لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائے اور اپنی جانوں پر روئیں. جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا. میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا. اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے. بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور عبرتناک روایت سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے ورثاء سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو.